اگر پاکستان کو ایک نرم انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی لانی ہے تو میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں. پہلے تو امریکہ کو نو کہہ دیں. Absolutely not. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب جب وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگیں گے تو پھر جو خلا ہوگا اس کو پر کیسے کریں گے ہم؟ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے پہلی بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد. اور بیرونی مداخلت یہ ہے اس کے بہت سی جہتیں ہیں, بہت سی شکلیں ہیں. ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے. یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی. ان کے حملے نہیں ہیں. آپ کو خوشحالی چاہیے, امن لائیے. امن لانے کے لیے ضروری ہے انصاف لائیے. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. خوشحالی امن سے پیدا ہوگی اور امن انصاف سے پیدا ہوگا اور یہ ساری چیزیں آزادی سے پیدا ہوں گی. آپ کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی, آپ نے کرنی ہے. آپ نہیں چاہیں گے تو بھی آپ کو لڑنی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ مربوط طریقے سے آزادی کی جنگ کو لڑیں, نظام بھی لائیں, خود کو آزاد بھی کریں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. چینل میں خوش آمدید. ناظرین, یہ آپ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں, سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے, گپ شپ کی زینت بنی ہوئی ہے یہ بات کہ حمید گل صاحب, جنرل حمید گل صاحب اتنے زبردست ویژنری قسم کے لیڈر تھے. بس ہماری بدقسمتی ہے, یہ آپ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جب بندہ دنیا میں نہیں رہتا تو پھر اس کی قدر جو ہے بعد میں ہمیں پتہ چلتی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ جنرل حمید گل صاحب جو ہیں اتنا زبردست ویژنری لیڈر تھے بھی. انہوں نے یہ بات جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے تقریباً 10-11 سال پہلے بڑے صاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکلے گا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ بن جائے گا اور پھر اس گیپ کو فل کرنے کے لیے امریکہ بہادر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو دباؤ ہے وہ پاکستان پہ بڑھائے گا. اور اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو بکاؤ مال ہے اس کو لے لیا جائے, کھٹ پتلی حکومت جو ہے وہ بنا دی جائے اور پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے. ایک ایسی حکومت جو امریکی نژاد ہو سکے, یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملائے, جو ان کے مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کا ساتھ دے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو دور ہے اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہہ کے تھک گیا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے کسی کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ خراب نہیں کرنے ہیں, ہمیں صرف اور صرف اپنا مفاد رکھنا ہے. ہر کنٹری, ہر ملک جو ہے وہ ایک اپنا مفاد جو ہوتا ہے اس کو پیش نظر رکھ کے تو اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ بناتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. ہم کیوں کہیں کہ بھئی ہم کس کے دشمن ہیں اور کس کے دشمن نہیں ہیں؟ بھئی ہم سب ملکوں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ اچھا رکھیں گے, ایک اچھا تعلق قائم رکھیں گے. صرف اور صرف ہمارے پیش نظر ہمارا ملکی مفاد ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, امریکہ جو ہے اگر وہ پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت بنا کے, کھٹ پتلی حکومت بنا کے وہ اس ملک کو چلانا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک اس کے سامنے جو چیز ہے, ایک ہی چیز اس کے سامنے ہے, وہ یہ ہے اس کا اپنا مفاد. یہاں کی نوجوان نسل کو وہ اپنے اشاروں پہ چلا کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز, اس کو اپنے ملک کے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. دوسرے معنوں میں اگر ہم یہ سوچیں کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ جو عمران خان کی حکومت جس طرح گئی ہے, جس طرح حکومت کو گرایا گیا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنرل حمید گل کو سب پتہ تھا اور جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اسکرپٹ لکھا ہوا ہے ایک. جنرل حمید گل کی یہ کچھ باتیں ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ انہیں ذرا غور سے سنیں اور آپ خود ہی جو ہے اس کا انصاف کر لیں کہ کیا جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کتنی زبردست باتیں ہیں, کس حد تک درست ہیں. وہ مجاہدین ایک دفعہ پھر شکست دینے جا رہے ہیں, دے چکے ہیں تقریباً.
امریکہ اور اس کے حواریوں کو، جس میں خود ہم شامل ہیں، مسلمان ممالک شامل ہیں. کتنا بڑا تضاد ہے اس کے اندر کہ اپنے ہی مفاد کے خلاف کیسے عالمی استعماری نظام نے ہم کو جکڑا ہے اپنے پنجے میں کہ ہم اپنی چھری سے اپنے ہی گلا کاٹنے جا رہے ہیں اور لگاتار کاٹ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا. گڈ لک ٹو دیم، کیونکہ انہوں نے ایسا پھنسایا ہم کو. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب جب وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگیں گے تو پھر جو خلا ہوگا اس کو پر کیسے کریں گے ہم؟ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے پہلی بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد. اور بیرونی مداخلت یہ ہے، اس کے بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں. ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے. یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی. ان کے حملے نہیں ہیں. البتہ میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں جو ریمنڈ ڈیوس نے ہم کو آشکار کیا، اور جس کا ذکر میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا، کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہے. میدان جنگ ایک ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں. ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست، دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ، انویزیبل وار. ہم جو ریمنڈ ڈیوس ہے وہ انویزیبل وار کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ، ایک چھوٹا سا نمونہ، ایک علامت آپ کے سامنے آئی. اب یہ بات کھل گئی کہ امریکہ دراصل ہمارے ساتھ، ہم بظاہر اس کے تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ ہماری دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں اندرونی طور پہ، اور ہمیں ایک ایسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جب ہم نیا نظام نہ لا سکیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگ جائے گا. یہ ان کے اندر ایک بحث ہے، کیونکہ جب شکست کھا لیتی ہے کوئی قوم، پھر جنرل صاحب بیٹھے ہیں اور میرے بہت زبردست یہاں لائق فائق جو ہیں فوجی میرے ساتھی موجود ہیں. بریگیڈیئر آصف ہارون بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں اور بہت سمجھدار انسان ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو رننگ فائٹ میں انوالو نہیں ہوا کرتے. تو امریکہ کے لیے یہ لازوال ایک ملٹری لیسن ہے، ایک اصول ہے کہ آپ جب بھاگتے ہیں تو یو کٹ لوس، کٹ اینڈ رن. امریکہ نے بھی یہاں سے بھاگ جانا ہے. لیکن کیا وہ ہمیں خلفشار کی حالت میں چھوڑ کے جائے گا؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے نئی جد و جہد. ہم ریاست وہ مکہ کے دور میں نہیں، اب وہاں مدینہ کے دور میں ہے، بلکہ اس کے بھی آخری دور کے اندر ہے، جہاں ہماری جد و جہد کو آخری ایک منزل تک پہنچنا ہے. چنانچہ یہ خواہش تو بیرونی جو سروے کے ادارے ہیں، پیو آرگنائزیشن آپ نے سنی ہوگی، اس نے کیا، پھر کچھ لوگوں نے یہاں پہ سروے کیے. میجورٹی آف پاکستانی، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ نظام اسلام چاہتی ہے. بہت اچھا کہا جن شاہد نے کہ جناب یہ ریفرینڈم کروائیں، کہ ایک نوبت اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اپنا ایک پریشر ڈیولپ کر کے، اور پریشر ڈیولپ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی فرقہ واریتوں کو چھوڑ کے، پیچھے چھوڑ کے، فراموش کر کے، چلو اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو بعد میں لڑتے رہیں گے، یہ جنگیں ہماری جاری رہ سکتی ہیں، 1400 سال سے جاری ہیں، مزید جاری رہ سکتی ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے. یو ہیو ٹو کیپ اٹ ناؤ. اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں اور کہیں اب پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے نظام کو لانا ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے، بہت بڑا موقع مل رہا ہے. جب استعمار شکست خوردہ ہوگا، یہ بعد میں مٹی چاٹ کے پھر زندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا سا ہمیں اپرچونٹی، ونڈو آف اپرچونٹی مل رہی ہے، جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک نظام قائم کر دیں. اور ہماری جدوجہد تو بہت آگے جا چکی ہے. یعنی ہم آئینی طور پہ کمیٹڈ ہیں ٹو اسلامائزیشن، اللہ کی حکمرانی، لیکن آئین کے اندر بہت تضادات ہیں. ایک طرف اللہ کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم پارٹی نظام کو اجازت دیتے ہیں رائٹ آف ایسوسیشن آرٹیکل 17 کے نیچے، تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو استثناء حاصل ہے، گورنروں کو بھی استثناء حاصل ہے. یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تضاد، یہ کانٹرڈکشن ہم کو ختم کرنے ہوں گے. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹری الیکشن اور الیکٹرل پروسیس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا،
تو پھر دوسرا جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں، اس نرم انقلاب کے لیے یعنی آپ بازو میں بازو ڈال کے سڑکوں پہ نکلیں، بازار میں نکلیں، بالخصوص نوجوان نسل اپنا ہدف بنا لے کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر کانٹرڈکشن ختم کروا کے اور اس کے بعد ہم رول آف لا کی بات کریں گے۔ اکرام چودھری صاحب کہہ رہے ہیں رول آف لا، وچ لا؟ جب 11 اگست کو قائد اعظم نے جس کی سپیچ کا بہت کیا جاتا ہے وہ سیکولر سپیچ تھی، تو میں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے۔ میں نے سوال اٹھایا کہ قائد اعظم کی نظر میں کیا اینگلو سیکسن لا تھا یا اسلامک لا تھا؟ جو انسان ساری عمر یہ کہتا رہا اسلام 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 کی بات کرتا رہا، تو ان کا مطلب تھا کہ اسلام کے قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے، ان کو حقوق یکساں میسر ہوں گے۔ یہ بات تھی جو قائد نے کی تھی، جس کو اٹھا کے ہمارے سیکولرسٹ دوست جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں۔ دنیا جو ہے، یہ علامہ اقبال نے اس کی بہت اچھی عکاسی کر دی تھی، جو ایک بلوچ اپنے بچے کو جب اس نے یہ ہدایت دے رہا تھا، ان کی نظم ہے بلوچ بزرگ کی اپنے بیٹے کو ہدایت، اور اس میں سے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، مورل مٹیریل کا کلیش جو ہے پھر آ رہا ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ یہ تہذیب کے نام کے اوپر جو جارج بش اور دوسرے لوگ اور ٹونی بلیئر جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے اور کھیل رہے ہیں ابھی بھی مسلم ممالک کے اندر، اور مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں ایسے جیسے بکرے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک بکرا ذبح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ذبح ہوتا ہے، تیسرا ذبح ہوتا ہے، احتجاج ہی نہیں کرتے۔ عرب لیگ نے اٹھا کے ابھی کل ہی کہہ دیا کہ یہ جائز ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا، نہ OIC کی میٹنگ بلا رہے ہیں، نہ آپ گلف کوآپریشن کونسل کی میٹنگ بنا رہے ہیں۔ آپ کس قسم کی ملت ہیں؟ آپ کی ملت کی طاقت کو ابھاریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اس میں توازن جو عدم توازن پیدا ہو گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیسے یہ اس کو درست کیا جائے گا کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یہ عدم توازن کو آپ نے دیکھ لیا کیسے گمنام طالبان شکست دے رہے ہیں ایک دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کو۔ تاریخ میں اتنی اکنامک پاور، ملٹری پاور، پولیٹیکل پاور آج تک پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ امبیلنس جو ہے، جو وہ جذبہ جہاد سے، آپ جہاد کے جذبے کو بیدار کر کے، ہم نے اپنا دفاعی جہاد لڑنا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، انسانیت کے لڑنی ہے، صرف اپنے لیے نہیں لڑنا۔ اس سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، اس امبیلنس کو جو امبیلنس کریٹ کیا گیا۔ لوگ مجھے بہت تانے آج روزانہ ملتے ہیں، کل کوئی ٹیلی فون پہ مجھے بہت مغلظات بکرا تھا کہ آپ اس وقت روس کو کیوں توڑا، آپ نے عدم توازن پیدا کر دیا۔ تو عدم توازن تو یہ دو شیطان تھے، ایک کو گرایا، دوسرا گر رہا ہے، انشاءاللہ گر جائے گا، اور اب پھر آپ اسلام کو داخل ہونے کا وقت آئے گا۔ لیکن اس کے لیے جناب پرامن جدوجہد کی ضرورت ہے، اور جدوجہد کے لیے نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بیدار ہو رہے ہیں، الحمدللہ وہ ضرور اپنی اسٹرگل کو مربوط کریں گے اور آگے بڑھیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم خلفشار کا نشانہ بن جائیں، کوئی اس ریولوشن کو ہائی جیک کر لے۔ باتیں پہلے ہی ہو رہی ہیں، ریولوشنری لیڈر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، باہر سے بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انقلاب لاؤ انقلاب لاؤ۔ وہاں سے آپ تاج برطانیہ کے وفادار ہیں، یہ ہمارے وفادار ہیں، پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے۔ تو آپ یہاں پہ ریولوشن کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے البرادائی کو بھی دیکھا وہاں پہ۔ اس لیے مغربی قوتوں نے بھانپ لیا ہے کہ اگر کوئی ملک انقلاب کے لیے تیار ہے، اور وہ انقلاب ایک ہی ہوگا، وہ اسلامی انقلاب ہوگا، اس کا نام ہے پاکستان۔ اس لیے اگر نوجوان ابھرے اور کہیں خدا نہ خواستہ غلط راستے پہ چلے گئے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ اس کے لیے بہت اچھی تجویز، جو میری تو 20 سال سے یہ بات چل رہی ہے، کاؤنسل آف ایلڈرز بنائی جائے، گلدستہ لیڈرشپ۔ یہ رونا روتے رہیں گے، آپ کے لیڈر نہیں ہیں کوئی، افق پہ ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا، نیشنل لیڈر، سب پولیٹیکل لیڈرز ہیں،
اور ان کے مفادات ہیں, یہ ان کے گرد گھومتے ہیں, ان کا بس نہیں ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مشین ہی ایسی ہے جو کرپٹ لیڈر پیدا کرے گی. یہ آپ کا قومی لیڈر پیدا نہیں کر سکتی, جبکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ قومی لیڈر پیدا کرتے ہیں. تو چنانچہ ان کے لیے کونسل آف ایلڈر, پھر اس کو بعد میں جب ریفرینڈم کروا کے یا جو بھی طریقہ اختیار ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں تو ایک نگہبان کونسل بنا دی جائے. پاکستان کا راستہ غلط اسی لیے ہوا کہ پاکستان ایک ادھورا انقلاب ہے, اس کو پورا ہونا باقی رہ گیا اس لیے کہ کوئی نگہبان, نظریاتی ملک کو ایک نظریاتی کونسل, نگہبان کونسل نہیں ملی. اور وہ نظریاتی کونسل آف اسلامک نظریاتی کونسل نہیں, وہ ایک سیاسی نوعیت کی ہونی چاہیے جس کا اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. چنانچہ آج ہم ایک نگران کونسل یا ایلڈرز کونسل یا رہنما کونسل بنائیں, نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے, آگے بڑھے. وقت آ گیا ہمارا, ٹائم ہیز کم فار دیٹ گرینڈ نوشن ٹو کم ان ٹو ایکشن. دنیا پوری ایک برتر نظریے کی متلاشی ہے اور وہ برتر نظریہ ہمارے پاس ہے, اور جس دن ہم اس کو نافذ کر لیں گے اکنامک فیلڈ میں اسپیشلی, جہاں ٹیکسیشن سسٹم کو ہم اتنا ریفارم کریں گے کہ صرف اللہ کا حصہ نکال کے ریونیو آپ کا پورا ہو جائے گا اور آزاد کر دیں گے معاشرے کو. آپ کو خوشحالی چاہیے, امن لائیے. امن لانے کے لیے ضروری ہے انصاف لائیے. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. خوشحالی امن سے پیدا ہوگی اور امن انصاف سے پیدا ہوگا, اور یہ ساری چیزیں آزادی سے پیدا ہوں گی. آپ کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی, آپ نے کرنی ہے, آپ نہیں چاہیں گے تو بھی آپ کو لڑنی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ مربوط طریقے سے آزادی کی جنگ کو لڑیں, نظام بھی لائیں, خود کو آزاد بھی. دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.